بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، اصحاب، ازواج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنات پر۔ تو پیارے دوستو، آج جس موضوع کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر ہم ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہے بے اولادی کا قرآن مجید فرقان حمید سے حل اور اس کے لیے حیلہ اور دعا۔ پیارے دوستو، اپنے موضوع کی طرف آنے سے پہلے تھوڑا میں آپ حضرات کے گوش گزار عقائد کے لحاظ سے 2 منٹ لوں گا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت خالق کائنات ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهْبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے جڑواں بیٹے عطا کرتا ہے۔ 2 بیٹیاں عطا کر دیں، 2 بیٹے عطا کر دی، 1 بیٹا 1 بیٹی عطا کر دی۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور آگے رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِیمًا، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، نہ اس کو بیٹے عطا کرتا ہے نہ بیٹیاں عطا کرتا ہے، وہ بے اولاد رہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اللہ رب العزت کے ہی فیصلے ہیں۔ ان کے فیصلے پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ان کی رضا پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والا ہے اور قدرت والا ہے۔ یہ بات تو قرآن مجید فرقان حمید کے اصول کے مطابق ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بیٹے بیٹیاں یا جڑواں یا بانجھ کرنے والی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات نہیں ہے جو ہمیں اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے۔ اب میرے دوستو، اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو یہ حق حاصل ہوتا کہ وہ اولاد جیسی عظیم نعمت سے اللہ کی مخلوق کو نوازیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بعد کائنات کے اندر اگر کسی کو اختیار ہوتا تو انبیاء کرام علیہم السلام کی جماعت ہوتی۔ کیوں؟ انبیاء کے بعد صدیقین، شہداء، صالحین، صحابہ، اولیاء، کتب، ائمہ، سب کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ اللہ کی ذات ہے یا ان کے جو برگزیدہ بندے، جو ان کے زیادہ مقرب بندے ہیں، وہ انبیاء ہیں۔ انبیاء کے بعد کسی ولی کا، کتب کا، ابدال کا نمبر آتا ہے، بعد میں وہ بھی کئی سیڑھیوں کے بعد صحابی آتا ہے، تابعی، تبع تابعین، ائمہ، اس کے بعد نمبر لگتا ہے۔ جبکہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا مطالعہ کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جوانی میں نہیں ہوئی، رب ہب لی من الصالحین کی دعائیں کرتے گئے، دعائیں کرتے رہے، دعائیں کرتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے، نبی مانگتے رہے، تب جا کے اللہ رب العزت نے خوشخبری سنائی اسماعیل علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کی، جو دونوں نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اس نبی کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بخشی وہ نبی تھی۔ پھر سورۃ آل عمران کے اندر حضرت مریم سلام اللہ علیہا کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے سورۃ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی والدہ جب ان کو آس امید لگ گئی، امید سے تھی، پریگننٹ تھیں، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی، یا اللہ دعا مانگی، نظر مانگی، رب انی نذرت، یا اللہ میں نظر مانتی ہوں آپ سے، محررا فتقبل منی، کہ میرے اس پیٹ کے اندر جو بچہ ہے یا بچی ہے، جو بھی یہ بچہ ہے، اس کو میں آپ کے راستے میں
آپ کی رضا کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی، یہ آپ کی عبادت کرے گا، بٹ بیٹا ہو یا بیٹی ہو۔ آگے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، کہ جب اس کی جس بچے کی یا بچی کی نظر مانی ہوئی تھی، جو پیٹ میں تھا، جب اس کا وقت قریب آ گیا، فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بیٹی عطا کی۔ تو کہتے یا اللہ یہ تو میں نے بیٹی کو جنم دے دیا۔ قالت رب انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت، اللہ تو جانتے ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ نے کس کو جنم دیا ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اللہ تو جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، حضرت مریم کی والدہ کہتی ہیں کہ یا اللہ خواہش تو میری یہ تھی کہ بیٹا ہوتا تو وہ میں آپ کے راستے میں دیتی، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، یا اللہ جو طاقت بیٹے میں ہے وہ بیٹی میں تو نہیں ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، پھر کہتی ہیں کہ میں نے اس کا نام جو ہے نا مریم رکھ دیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ یا اللہ اب کیونکہ میں نے نظر مانی ہوئی تھی، اب میں اس بیٹی کو آپ کی پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود سے۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتا نباتا حسنا، اب اللہ رب العزت نے اس بیٹی کو قبول کر لیا اور اچھے سے قبول کر لیا۔ اچھے سے قبول کیسے کیا؟ اس کو نیک بنایا، صالحہ بنایا، جو کہ نظر مانی ہوئی تھی۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کس کے پاس بھیجیں اس کو، کہاں پہنچائیں اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید کہتا ہے کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام بے اولاد تھے، اس وقت ان کی عمر مبارک 120 سال تھی، اور ان کی زوجہ وہ بھی بانجھ پن کا شکار تھی، جسم میں طاقت نہیں تھی، مینسز جب آنا ختم ہو گئے تھے، بانجھ پن کا شکار تھی۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، کیونکہ حضرت زکریہ علیہ السلام حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے خالو بھی تھے۔ جہاں اور لوگوں نے ڈیمانڈ کی، وہاں کیونکہ رشتہ دار بھی تھے اور نیک بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، لہٰذا ان کی کفالت میں آ گئیں۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزار تھی۔ جناب مریم سلام اللہ علیہ کو ایک حجرہ نما کمرہ بنا کے دے دیا گیا، اسی کمرے میں وہ عبادت کرتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز پڑھتی تھی۔ اسی کمرے کے اندر حضرت مریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بے موسم پھل ملتے تھے، جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگتی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، ایک دن ایسا ہوا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، ایک دن ایسا ہوا کہ اس کمرے میں، اس محراب میں، اس حجرے میں حضرت زکریا علیہ السلام داخل ہوئے۔ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، اس کے پاس رزق پایا، یعنی کہ بے موسم پھل پائے۔ قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَا، اے مریم یہ پھل آپ کے پاس سے کہاں سے آ گئے؟ فرمایا کہ قالت هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتے ہیں۔ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے۔ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ مریم اتنی نیک ہے، اتنی صالحہ اور اتنی اللہ والی ہے، تو حضرت زکریہ علیہ السلام کے دل میں اولاد کا کھٹکا ہوا، اپنے لیے نیک صالح اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی۔ ان کے دل میں شوق ہوا کہ یا اللہ یہ بیٹی اتنی نیک ہے، اتنی پرہیزگار ہے، یا اللہ میری اولاد میں سے بھی مجھے کوئی اولاد ایسی دے جو اس طرح کی نیک ہو، جو اللہ والی ہو۔ ہنالک دعا زکریہ ربہ، اسی جگہ پہ جا کے نماز پڑھی حضرت زکریا علیہ السلام نے، نماز پڑھی، نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتے ہیں کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، وقت کا نبی ہے، بانجھ پن کا شکار بیوی ہے،
یہ وہ نبی ہے 120 سال کی عمر ہے، لیکن وہ جو رب ہے وہ سب ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ میں آپ سے دعا مانگتا ہوں مجھے اولاد دیں، بیٹا دے، اور نیک اور صالح ہو، پاکیزہ ہو، ذریۃ طیبہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا، قرآن ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگے، اولاد کی نیک اور صالح دعا مانگے، وگرنہ ایسی اولاد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں کہ جس اولاد کے ہوتے ہوئے بندہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس سے اچھا ہوتا کہ میں بے اولاد ہی مرتا۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے تو نیک اور صالح اولاد کے لیے۔ آگے قرآن مجید فرقان حمید ہمیں عقیدہ بھی سکھا رہا ہے کہ بے شک انکا تو سمیع الدعا، سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیج دیا کہ جائیں میرے زکریا کو خوشخبری سنائیں۔ فنادتہ الملائکہ، جب فرشتوں نے پکارا، انہوں نے ان کو آواز دی، وہو قائم یصلی، وہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے، فی المحراب، اس جگہ پہ جہاں پر جناب مریم جس جگہ پہ عبادت کرتی تھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کے عبادت کر رہے تھے۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، ان کی آستانوں پہ جا کر، ان کی خانقاہوں پہ جا کر، ان سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنا حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت ہے۔ جب وہ نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتوں نے آ کر کیا خوشخبری دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ، کہ ہم آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی، جو کہ آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کی اولاد کی، ہم آپ کو اس عمر میں خوشخبری دے رہے ہیں، مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، مصدقا بکلمۃ من، تصدیق کرنے والا ہوگا اللہ کے کلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، سیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ایسا ہی خوشخبری دی اس عمر میں جس عمر میں اسباب کے درجے میں کوئی آس امید نہیں تھی، لیکن اس وقت جب حضرت زکریا علیہ السلام نے اولاد کے لیے دعا مانگی تو کس سے؟ اللہ رب العزت سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب دل کے ساتھ اطمینان اور یقین کے ساتھ دعا مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول بھی کرتے ہیں۔ وہ سیداً، وہ سردار ہوگا، وہ یعنی کہ اللہ کے کلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہوگا، اس کی تصدیق کرنے والا ہوگا اس نبی کی۔ وہ حصورا، اور گناہوں سے دور بھاگنے والا ہوگا، گناہ گار نہیں ہوگا، نیک ہوگا۔ وہ حصورا ونبی من الصالحین، اللہ کا ولی ہوگا اور وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ اب میرے دوستو آتے ہیں ہم وظیفے کی طرف۔ وظیفہ کیا ہے؟ اسی دعا کو، جو کہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام کی تھی، قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس دعا کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ قال آپ نے چھوڑ دینا ہے، قال نہیں پڑھنا، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ میرے دوستو یہ دعا 70 مرتبہ صبح پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، اور 70 مرتبہ مغرب کی نماز پڑھ کے پڑھنی ہے، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ 2 اوقات افضل ترین اوقات ہیں۔ اگر ان اوقات میں آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ کسی بھی نماز کے بعد 2 مرتبہ دن میں، یعنی کہ 5 نمازوں میں سے کوئی نمازیں آپ چوز کر سکتے ہیں، لیکن جو بھی 2 نمازیں آپ چوز کریں گے وہ روزانہ اسی نمازوں پر آپ نے نمازوں کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، 70 مرتبہ صبح، 70 مرتبہ شام، اول آخر 3 مرتبہ درود شریف۔ اس کے بعد آپ نے میرے دوستو دعا مانگنی ہے، اور دعا میں اللہ رب العزت سے بیٹا مانگنا ہے، اور نیت یہ کرنی ہے کہ اگر بیٹا پیدا ہوگا تو اس کا نام محمد یحییٰ رکھیں گے، اور اگر اللہ رب العزت نے بیٹی عطا کی تو اس کا نام مریم رکھیں گے۔ اس نیت کے ساتھ آپ یہ وظیفہ جاری و ساری رکھیں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے، ہماری دعاؤں سے، ہمارے مرشد کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازیں گے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے کمنٹ کریں، لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔